حضرت خضر علیہ السلام کیا آج بھی اس دنیا میں موجود ہیں؟ اور کیا واقعی قیامت تک آپ علیہ السلام کو موت نہیں آئے گی؟ آپ علیہ السلام نے جو آب حیات پیا تھا اس کا کیا ماجرا ہے؟ اور حضرت خضر علیہ السلام کی حیات کے متعلق علماء کرام اور صوفیاء کرام کا آپس میں کیا اختلاف ہے؟ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، حیات خضر ایک ایسا موضوع ہے جو کہ ہمیشہ سے ہی علماء کرام اور صوفیاء کرام کے درمیان موضوع بحث رہا ہے۔ بے شمار کتابیں لکھی گئیں، رسالے لکھے گئے اور بے شمار فتاوی دیے گئے، لیکن آج تک کسی بھی نتیجے پر پہنچنا ناگزیر رہا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کا اصل نام ابو العباس بلیہ بن ملکان تھا، اور طباطبائی نے اپنی تفسیر میں حضرت خضر علیہ السلام کا اصلی نام سالیہ بن ملکان لکھا ہے، جو کہ سام بن نوح کی اولاد میں سے تھے۔ پیارے دوستو، سورۃ کہف میں جس نیک بزرگ کا ذکر ہے وہ جمہور مفسرین کے نزدیک حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنے خادم یوشع بن نون کے ساتھ سفر کر رہے تھے اور راستے میں آپ علیہ السلام کی ملاقات جس نیک شخص سے ہوئی وہ بھی حضرت خضر علیہ السلام ہیں، جن کے پاس علم لدنی تھا، اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں ہونے والے واقعات کا اسرار اور حکمتیں بتائی تھی۔ بعض عارفین نے لکھا ہے کہ خضر علیہ السلام کے معنی سبز چیز کے ہیں۔ آپ علیہ السلام جہاں پر بھی بیٹھتے تھے وہاں پر آپ کی برکت سے ہری بھری گھاس اگ آیا کرتی تھی، لہٰذا اس وجہ سے لوگوں نے آپ کو خضر کہنا شروع کر دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام کے آباء و اجداد مسلمان تھے اور بادشاہ بھی۔ حضرت خضر علیہ السلام بادشاہ ذوالقرنین کے خالہ زاد بھائی تھے اور بادشاہ کے وزیر بھی تھے۔ پیارے دوستو، تفسیر ساوی میں ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا اور اپنی زندگی کا بہت سا حصہ ان کی صحبت میں گزارا۔ اس کے علاوہ تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑ پوتے تھے، ان کے درمیان اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے درمیان 400 سالوں کا فرق ہے۔ تو اس لحاظ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے 600 سالوں بعد پیدا ہوئے۔ پیارے دوستو، امام بدر الدین عینی شرح صحیح البخاری میں لکھتے ہیں کہ جمہور کا مذہب یہی ہے، اور یہ صحیح بھی ہے، کہ حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور زندہ بھی ہیں۔ اکثر مشائخ اور صوفیہ بھی اس نظریے کے قائل ہیں۔ شیخ ابو عمر بن صلاح فرماتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام جمہور علماء کرام اور صالحین کے نزدیک زندہ ہیں، کیونکہ آپ علیہ السلام نے آب حیات میں غسل فرمایا تھا۔ بہت سے صوفیاء کرام کا حضرت خضر علیہ السلام سے عالم بیداری میں ملاقات اور رہنمائی لینا ثابت ہے، جس کی بنا پر حیات خضر کا سرے سے انکار کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ اور اسی طرح تفسیر مظہری میں قاری ثناء اللہ پانی پتی لکھتے ہیں کہ تمام اشکالات کا حل اسی میں ہے جو حضرت شیخ احمد سرہندی نے اپنے مکاشفہ میں فرمایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے خود حضرت خضر علیہ السلام سے اس معاملے کو عالم کشف میں دریافت کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ میں اور الیاس زندہ ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ قوت دی ہے کہ ہم زندہ لوگوں کی شکل اختیار کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم اور اذن کے ساتھ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، دوسری طرف مفسرین اور محققین کی ایک بڑی جماعت اس نظریے کا رد کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔
امام ابن تیم کا دعویٰ ہے کہ نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام سے ایسی کوئی بھی صحیح حدیث ثابت نہیں کہ جس سے حضرت خضر علیہ السلام کے زندہ ہونے کا ثبوت ملتا ہو۔ امام ابن حجر، ابن جوزی، ابراہیم بن اسحاق اور ابن تیمیہ کا بھی یہی قول ہے۔ امام ابن حجر نے اس کے رد میں ایک مکمل کتاب لکھی ہے جس کا نام الحجر ہے۔ پیارے دوستو، اسی طرح علی بن موسیٰ الرضا فرماتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کی زندگی کو کیسے سچ مانا جا سکتا ہے جبکہ وہ حضور علیہ السلام کے ساتھ جمعہ و جماعت میں شامل نہیں ہوئے۔ لہٰذا حضرت خضر علیہ السلام کے زندہ ہونے پر اختلاف کثیر ہے اور یہ پر اسرار مسئلہ آج بھی علماء کرام اور صوفیاء کرام کے درمیان موضوع بحث بنا ہوا ہے۔ پیارے دوستو، آپ کی حضرت خضر علیہ السلام کی حیات کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ شکریہ۔ اور ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی مزید اچھی ویڈیوز باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچ سکیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔